اے ابو بکر صدیق آپ کے سوا خدا کی قسم کوئی نماز جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھائے گا۔ اب آخری بات، اس سیدہ کائنات چونکہ راضی ہو گئی، مسئلہ فدق حل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ان کے مابین کوئی اختلاف نہ رہا، اس لیے جنازہ بھی سیدہ کائنات کا ارجح قول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ یہ پوری قیامت بپا کر رکھی ہے یہاں برطانیہ میں اور ٹی وی چینلوں پر اور کتب میں اور مجالس میں کہ سیدہ کائنات نے فرمایا تھا، وصیت کی مولا علی شیر خدا کو، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میں نہیں چاہتی ابو بکر میرے جنازے میں شریک ہو، رات کو جنازہ اٹھایا گیا۔ اتنی بے ادبی کی انتہا کہ سیدہ کائنات کا جنازہ دو چار آدمی جا کے راتوں رات تدفین کر کے آ رہے ہیں، کوئی کیا کہے گا مسلمانوں کی نسبت؟ اور سیدنا صدیق اکبر سے چھپانے کے لیے رات کو جنازہ اٹھا کہ ہماری تو تمام کتب میں سیدنا صدیق اکبر ہی نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سیدہ کائنات کے جنازے میں شریک ہونا بال اتفاق آیا ہے۔ یہ افسانہ جھوٹا گھڑ لیا گیا رافضی خالی لوگوں نے۔ وہ الگ تحقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی، امامت کروائی اور 4 تکبیریں پڑھی آپ کے جنازے پر۔ وہ ثبوت کے طور پہ لا رہے ہیں کہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں۔ سب جلیل القدر صحابہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر جب جنازہ مبارک رکھا گیا تو سیدنا علی شیر خدا نے کہا، فقال علی بن ابی طالب تقدم یا ابا بکر، مولا علی شیر خدا نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ آگے بڑھیے اور جنازہ کی امامت کرائیے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، قال اتقدم وانت شاہد، آپ موجود ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں؟ مولا علی شیر خدا نے دوبارہ کہا، قال نعم فتقدم فواللہ لا يصلي علیہا غیرک، اے ابو بکر صدیق آپ کے سوا خدا کی قسم کوئی نماز جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھائے گا۔ فتقدم ابو بکر فصلى علیہا ودفنت لیلا، پھر آپ آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور رات کو آپ کی تدفین کی گئی، اور ابو بکر صدیق نے وصلى ابو بکر علی فاطمہ فکبر علیہا اربع، دوسری روایت ہے آپ نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھائیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ شرکت ہی نہیں کی جنازے میں، شرکت کرنے نہیں دی گئی امام جعفر صادق سے۔ یہ تو کل ائمہ تھار اہل بیت بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، آپ کس راہ پہ چلے ہوئے ہیں؟ اور نوجوانوں کو کیا بتا رہے ہیں یہ لوگ، کیا بتا رہے ہیں؟ کہالی وصیت کرتی ہوں میرے جنازے پہ زیادہ لوگوں کو نہ بلانا، ارے مجھے کوئی ضرورت نہیں 40 صفحے ہو جائیں یار، جملے ضائع نہ کرو، مجھے کیا ضرورت، وہ کسی اور کو ضرورت ہو نا، زیادہ لوگ آئیں گے تو بخشش ہو جائے گی، میں تو بخشش کروانے والی ہوں۔ کہا زیادہ لوگوں کو نہ بلانا، رات کو اٹھانا، اور جو میرا جسد پاک ہے نا اس کے اوپر ایک عریش بنا دینا، جیسے وہ ڈوری نہیں ہوتی، دیکھیں اس سامنے میرے آقا، دائیں بائیں حسنین کریمین، پشت مبارک پہ پاک بی بی، اس سے بیک پہ مولا کائنات علی اور مرتضی۔ یہ کر کیا رہے ہیں سارے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ سارے کے سارے محافظ بن گئے ہیں پاک بی بی نہیں سمجھے یار، ارے محافظ بنے ہوئے ہیں، ارے طواف ہو رہا ہے طواف، یہ منظر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں، آگے مصطفیٰ، دائیں بائیں حسنین کریمین، پشت کے پیچھے پاک بی بی، اس کے پیچھے مولا کائنات، ارے درمیان میں وہ بطول زہرا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہزار بنے ہوئے ہیں وہ کائنات میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مولا کائنات کیا کرتے ہیں سنیں، جب پاک بی بی چلتی ہے نا تو جہاں قدموں کے نشان آتے ہیں، ان قدموں کے نشانوں پہ مولا کائنات اپنے قدم رکھ کے ان کو مٹاتے جاتے ہیں۔ یہ ہے عصمت و طہارت کا وہ منبع۔ پاک بی بی سے پوچھا گیا کہ اے پاک بی بی آپ چاند کو کیوں نہیں دیکھتی، کتنا حسین جمیل ہے چاند، ہائے ہائے ہائے، پاک بی بی کہتی ہے چاند کو اس لیے نہیں دیکھتی کہ چاند پہ کئیوں کی نظریں پڑ رہی ہوں۔ ایسی عصمت و طہارت، کہالی وصیت کرتی ہوں میرے جنازے پہ زیادہ لوگوں کو نہ بلانا، ارے مجھے کوئی ضرورت نہیں 40 صفحے ہو جائیں یار، جملے ضائع نہ کرو، مجھے کیا ضرورت، وہ کسی اور کو ضرورت ہو نا، زیادہ لوگ آئیں گے تو بخشش ہو جائے گی، میں تو بخشش کروانے والی ہوں، میں تو بخشش کروانے، بطول بطل سے ہے، فاطمہ فتمن سے ہے، روک بن جانا، ڈھال بن جانا، جو ان کے نوکر ہیں، غلام ہیں، جہنم کے آگے ان کے لیے روک اور ڈھال بن جائے گی پاک بی بی۔ کہا زیادہ لوگوں کو نہ بلانا، رات کو اٹھانا، اور جو میرا جسد پاک ہے نا اس کے اوپر ایک عریش بنا دینا، جیسے وہ ڈوری نہیں ہوتی، کسی کو میری حائط میرا سراپا بھی نظر نہ آئے، ارے وہ عصمت و طہارت کا پیکر۔ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، ارے اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، فاطمہ بھی حق ہے، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، جو اللہ کے سامنے آئے، جو اللہ سے لڑے وہ ہے باطل، جو مصطفیٰ سے لڑے وہ بھی باطل، جو علی سے لڑے وہ بھی باطل، جو حسن سے لڑے وہ بھی باطل، جو فاطمہ سے لڑے وہ بھی باطل، تو پھر حسین سے لڑنے والا رضی اللہ کیسے ہو؟ نہیں سمجھے، ارے حق کسے کہتے ہیں؟ حق وہ ہے، اچھا مجھے بتائیں، آپ سمجھدار بیٹھے، آپ سمجھدار بیٹھے، جو حق کے سامنے وہ حق دے، اچھا آپ کو موٹی پہچان، آپ کہیں گے کہ حق کی کوئی موٹی پہچان بتائیں، حق کی کوئی موٹی پہچان سنو، حق کی موٹی پہچان سنو، جو باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حق، نہیں سمجھے، باطل کی پہچان بتاؤں، جو حق کے سامنے آ جائے وہ باطل۔ اللہ نے قرآن میں کہا میں حق ہوں، اللہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، تو جو اللہ سے ٹکرائے بولے ذرا وہ کیا ہے؟ باطل۔ اب آقا علیہ السلام حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، تو جو نبی سے ٹکرائے بولو نا، ارے جھجکتے کیوں؟ میں قرآن سنا رہا ہوں، کس سے سنا رہا ہوں؟ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہے کھڑا ہو جائے میرے سامنے، میں قرآن پڑھ کے سناتا جاتا ہوں۔ پہلی لڑائی غزوہ بدر جسے کہتے ہو کن کے درمیان ہوئی ہے؟ ایک طرف مسلمان، دوسری طرف بولے نا کیا کہتے ہیں اس کو؟ مار کا حق کو باطل، نہیں سمجھے؟ مسئلہ کہاں ہوتا ہے خراب ہے، بتاتا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھیں بھائی غزوہ بدر میں علی حق پہ تھا،
کہیں گے تہاڈی مت ماری گئی علی حق پہ سی سامنے کافر جو تھے آپ کہیں بھائی غزوہ احد میں علی حق پہ تھا کہیں گے مت ماری گئی علی حق پہ کافر جو تھے آپ کہیں بھائی غزوہ خندق میں علی حق پہ تھا علی حق پہ خیبر پہ علی حق پہ تھا بالکل حق پہ آپ کہیں صفین میں علی حق پہ تھا والا نہیں موت پہ گئی ارے سنو ارے محب جبری کی ریاض النگر اٹھا تو کسے نہیں سنا تاجدار کائنات کی حدیث سنو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا ہمارے دلوں کی دھڑکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو میرے آقا نے کہا یا علی انت تفرق بین الحق والباطل کہا علی حق اور باطل کے درمیان فرق تیری ذات ہے جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا نہیں سمجھے یہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں اور سنو یہ میں شیعہ کو طبقہ والا نہیں دے رہا میں آپ کو سنیت بتا رہا ہوں میں آپ کو میسج دے رہا ہوں یہ سنیت ہے یہ کیا ہے یہ سنیت ہے جو اس سے جدا بات کرے وہ سنیت نہیں وہ خارجیت ہے جامع ترمذی اٹھاؤ کون سی کتاب یہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے سیاستہ کی جو خود کو سنی بھی کہے اور اس کو نہ مانے وہ سنی نہیں سنو ذرا ٹھنڈ پڑے آپ کے سینوں میں میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا اللہم آدر الحق ماہو حیث دانا مولا جدھر جدھر علی مڑ جائے تو حق کو موڑتا جا مولا جدھر جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر پھیرتا جا آقا کے فرمان سے ثابت ہوا حق ادھر ہے جدھر علی ہے حق ادھر ہے جدھر ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں دیکھو میں اس فتنے کا کلا کما کیسے کرتا ہوں ابھی کچھ نہیں ہوا آقا کہہ رہے مولا جدھر جدھر علی جائے بس ادھر ادھر حق جائے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں نبی کی پھر نبی بھی سردار الانبیاء نبیوں کا نبی جس کے قدموں کی خراج سے انبیاء کرام کو نبوت ملی اگر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حق دنیا میں اگر نام ہے تو علی کا نام نقطہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا اگر آپ غزوہ بدر کی بات کریں کہیں گے علی حق پہ آپ احد کی بات کریں علی حق پہ آپ خندق کی بات کریں علی حق پہ خیبر کی بات کریں علی حق پہ آپ جنگ جمل کی بات کر لیں جنگ صفین کی بات کر لیں جنگ نہروان کی بات کر لیں بس اوتے موت پہ گئی اب میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جب یہ بات کہی آقا علیہ السلام نے کوئی مشروط کیا اسے کوئی اس کو پابند کیا کوئی اضافت لگائی علی فلاں فلاں جگہ پہ تو حق پہ ہے فلاں فلاں جگہ پہ تو حق پہ نہیں میرے آقا کہہ رہے ہیں بس علی جدھر مڑ جائے نا جدھر مڑ جائے ادھر ہی حق ہے آگے ایک اور حدیث دیتا ہوں امام جلال الدین سیوطی اتنے بڑے امام ہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے جن کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی امام اپنی جامع صغیر میں لے کے حدیث میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں من فارقنی فقد فارق اللہ ومن فارقک یا علی فقد فارقنی آقا کہہ رہے جس نے مجھ سے منہ پھیرا جس نے مجھ سے منہ پھیرا جس نے میری طرف پشت کی یعنی کنڈ کی اس نے مجھ سے نہیں منہ پھیرا اس نے اللہ سے پھیرا اور کہا علی جس نے تجھ سے منہ پھیرا اس نے تجھ سے نہیں پھیرا مجھ سے پھیرا ارے جو علی سے جدا ہو گیا حدیث کہتی ہے جو علی کے لشکر سے جدا ہو گیا جو علی کی ذات سے جدا ہو گیا جو علی کے بالمقابل آ گیا جو علی کے سامنے آ گیا جو علی سے ٹکرا گیا میرے آقا کہتے ہیں وہ علی کے سامنے نہیں آیا وہ مصطفیٰ کے سامنے آ گیا وہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں آیا وہ خدا کے سامنے آ گیا نہیں سمجھے بات اور خدا کیا ہے خدا حق ہے اللہ نے کہا میں تو حق ہوں میں تو حق ہوں اس لیے میں نے کچھ حق بنا کے بھیجے اور ایمان کو ایک ہی حق کے ساتھ میں نے منسوب کیا ایمان کو اگر کسی کے ساتھ منسوب کیا ہے نا تو وہ کسی نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ کسی اور ذات سے ایمان اگر نام رکھا ہے تو فقط علی کا نام رکھا جب عبد وطن آ کے للکارا تھا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کیا کہا تھا میرے آقا نے کہا تھا مولا میں کلے کفر کے مقابلے میں کفر کے مقابلے میں کلے ایمان دے دیں نہیں سمجھے اس کا مطلب ہے کہ ایمان اگر نام ہے تو فقط علی کا نام ہے کس کا علی کا اب سنیں وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ 3 جنگیں پہلی توجہ کے ساتھ سنیں علامہ وحید الزمان اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے چوٹی کے امام اور محدث ہیں علامہ وحید الزمان انہوں نے شرح لکھی ہے شرح مسلم یہ شہزاد صاحب کو شکایت ہوتی ہے کہ میں چہرہ اس طرف نہیں کرتا یعنی علامہ وحید الزمان انہوں نے شرح مسلم لکھی ہے تو جو میری طرف علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ جنگ جمل میں جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں دونوں جو طبقات آمنے سامنے آئے وہ مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے ذرا توجہ میری طرف رکھو
علامہ وحید کہتا ہے جنگ جمل میں ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اور اس طرف مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے. وہ لکھتا ہے علامہ وحید ذرا توجہ میری طرف رکھو، وہ کہتا ہے دونوں طرف لوگ بڑے تھے، سب و شتم نہ کرو. ذرا توجہ میری طرف، گالی گلوچ نہ کرو. جنگ صفین میں بھی صحابہ آمنے سامنے تھے، گالی گلوچ نہ کرو، چپ رہو. نہروان میں بھی صحابہ آمنے سامنے تھے، گالی گلوچ نہ کرو، بڑے لوگ تھے، زبان بند رکھو. یہ بات کر کے جو آگے بات لکھی ہے نا وحید الزمان کی بلا، کہتا ہے علامہ وحید الزمان شرح مسلم اٹھاؤ کتاب الایمان، کہتا ہے جنگ جمل ہو بڑے لوگ ہیں گالی گلوچ نہ کرو، سب و ستم نہ کرو، سفید ہو گالی گلوچ نہ کرو، نہروان ہو گالی گلوچ نہ کرو. رہ گئی حق والی بات